السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے 19 تک پڑھیں گے، جس میں آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے علاوہ کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم احکامات کی کتاب ہے، تو یہاں جو پہلی آج کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، اس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، جنگی قانون بتلایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 15 میں یہ بتلایا گیا کہ جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو، جنگ چھڑ جائے، تو پھر اس کے بعد میدان جنگ سے بھاگنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان انفرادی طور پر یا مسلمان اجتماعی طور پر میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو وہ ناجائز کام کا ارتکاب کریں گے، گناہ گار ہوں گے۔ آیت نمبر 16 میں دو حالتیں بتائی گئی ہیں کہ ان دو حالتوں میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔
یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر پیچھے ہٹیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے مسلمان، بلکہ یہ دو حالتیں جائز ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ پشت پھیرنا یعنی میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا محض ایک جنگی چال کے طور پر ہو، دشمن کو دکھانے کے لیے ہو کہ دشمن اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں اور وہ آگے بڑھے اور کسی خاص مقام پر کسی خاص جگہ پر پہنچ کر مسلمان کفار کو گھیر کر ان پر حملہ کریں، ان کو قتل کریں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ اس حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنا یہ جائز ہوگا۔ دوسری استثنائی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، لیکن پیچھے مسلمانوں کی بڑی جماعت، بڑا لشکر موجود ہے۔ تو اگر مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں اس نیت سے کہ ہم اپنی بڑی جماعت کے ساتھ جا ملیں اور ملنے کے بعد پھر ہم کفار پر حملہ کریں قوت حاصل کرنے کے بعد، تو اس نیت سے اگر وہ میدان جنگ چھوڑتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جن میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، اور ان دو صورتوں کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان دو حالتوں کے علاوہ ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پش موڑی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آئیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان دو آیتوں سے عزیز طلبہ یہ معلوم ہوا کہ کفار تعداد میں، قوت میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کو ان دو صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے پش پھیرنا، پیچھے ہٹنا حرام ہے۔ اور یہ دو صورتیں بھی اصل میں میدان جنگ سے بھاگنے کی نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ کفار کو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس لیے اس کی اجازت دی گئی۔ اچھا، ایک بات اور یہاں سمجھ لیجئے، یہ آگے آیت نمبر 65 اور 66 میں تفصیلی احکامات آئیں گے اسی صورت کے، لیکن ابھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر میں جو یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت تو یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی ہی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے، اپنی تعداد سے ان کی کوئی نسبت نہ ہو، پھر بھی میدان جنگ نہیں چھوڑ سکتے، ناجائز ہے۔ اور میدان بدر میں بہرحال یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تگنی تعداد یعنی 1000 سے ہو رہا تھا، لیکن آیت نمبر 65 اور 66 میں تخفیفی احکامات نازل ہوئے۔ اور ابھی خلاصے کے طور پہ اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور یہ قانون جاری کیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنی سے دگنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پش پھیرنا، میدان جنگ چھوڑنا جائز نہیں۔ لیکن اگر دگنی تعداد سے بھی زیادہ دشمن ہو تو ایسی حالت میں میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اب قیامت تک یہی حکم باقی ہے۔ جمہور امت ائمہ اربعہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دگنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو آیت نمبر 65 اور 66 میں انشاءاللہ اس کو پھر تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ابھی چونکہ یہ
احکامات میدان جنگ سے متعلق تھے، پیچھے ہٹنے سے متعلق تھے، تو میں نے یہاں پر اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ آیت نمبر 17 میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعے کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ غزوہ بدر کی جو معجزانہ فتح ہوئی تو اس کو اپنی صحیح اور عمل کا نتیجہ نہیں سمجھیے، بلکہ حقیقت میں یہ اس ذات پاک کی طرف سے انعام ہے اور مدد اور نصرت ہے کہ جس کی مدد اور نصرت کی وجہ سے جنگ کا نقشہ پلٹا اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی۔ اور اس کا واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ نے ذکر کیا ہے، اس کے خلاصے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ پورا لشکر سامنے آیا کفار کا تو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے، متکبرانہ انداز تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرمائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ مٹی یعنی وہ کنکر اور مٹی جو مٹھی میں آپ نے تھی 3 مرتبہ پھینکی، ایک مرتبہ لشکر کے دائیں حصے کی طرف، دوسری دفعہ بائیں حصے کی طرف، اور تیسری دفعہ سامنے والے حصے کی طرف۔ بہرحال یہ 1 یا 3 مٹھی جو کنکریاں پھینکیں، مٹی جو پھینکی، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کو اس طرح پھیلا دیا کہ یہ دھول اور کنکر ایسے پھیلے کہ لشکر کا کوئی آدمی ایسا باقی نہ رہا جس کی آنکھوں اور چہروں پر یہ دھول اور مٹی نہ پہنچی ہو۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کا ان کو قتل کرنا اور ان کو مارنا، ان کو نقصان پہنچانا آسان ہو گیا۔ 70 قتل کیے گئے، 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 313 ہیں اور وہ بھی غیر مسلح ہیں۔ اس صورت میں یہ کامیابی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ یہ اصل میں اللہ نے قتل کیا، تم قتل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ قتل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ مطلب یہ کہ پھینکنے کا نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر یہ اب ان سب کو پریشان کر دیا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمایا، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہوتا ہے لیکن پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی جس نے ان کے ذہنوں کو اسباب سے پھیر کر مسبب الاسباب سے وابستہ کر دیا اور اس کے ذریعے اس فخر و عجوب کی خرابی سے بچا لیا جس کے نشے میں عام طور پر فاتح اقوام مبتلا ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4تھی آیت میں یہ بھی بتایا کہ یہ فتح و نصرت اس لیے مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے، جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں اور کوئی تدبیر بغیر اللہ کی مدد کے
کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 5ویں آیت میں شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب کر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلے پر مکہ سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، اور عجیب بات یہ کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی: یا اللہ، دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے اس کو فتح دے دیجئے۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی، تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ بیوقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم اعلیٰ افضل ہیں اور ہم ہی زیادہ ہدایت پر ہیں، اس لیے دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہی حق پر تھے، تو دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اگرچہ ان مشرکین نے مانگی تھی اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے مانگی تھی، پردہ پکڑ کے مانگی تھی، بیت اللہ سے لپٹ کر اور چمٹ کر یہ دعا مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا کہ اب جو مشرکین زندہ باقی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو دعا مانگ کر آئے تھے وہ دعا مسلمانوں کے حق میں قبول ہوئی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی، تو اب کیا کرو؟ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم اب بھی اپنے کفر و عناد سے باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تو باز آ جاؤ، اب تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا، جو تم نے دعا مانگی اس کا نتیجہ سامنے آ چکا، تو باز آ جاؤ۔ اور اگر پھر بھی تم باز نہیں آؤ گے اور اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے، جیسے ابھی مدد کی پھر مدد کریں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مرتبہ تعداد کم تھی، اس سے زیادہ بڑی تعداد لے کر آئیں گے، 1000 نہیں کئی ہزار لے کر آئیں گے، تو یہ بھی یاد رکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی ہو، کتنا ہی زیادہ مجمع ہو، کتنی ہی تم طاقت لے کر آ جاؤ، اللہ کی نصرت کے مقابلے میں تمہیں وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، تو پھر کون سی طاقت اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کر رہے ہیں۔ آگے الکلمات و تراکیب، جیسے پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ الفاظ معنی ان کو آپ یاد کر لیجئے، اور سوال نمبر 1، 2 اور 3 اس کے لیے ہم آپ کو جو ہمارے نوٹس کا جو صفحہ ہے، پیج ہے، وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، اس پر ان سوالات کے جوابات ہیں، وہاں سے آپ یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور سبق کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 2 نوٹس کے جو صفحہ ہے اس کو صفحہ نمبر 2 میں، رکوع نمبر 2 میں یہ تینوں سوالات کے جوابات موجود ہیں مختصر، وہاں سے ان کو یاد کر لیجئے، اور آخر میں جو سوال نمبر 4 ہے اس کی 3 آیتیں، ان کے ترجمے آپ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔